علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعلم ان الصحابۃ والتابعین وغیرہم من المجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قد اجمعوا علی ان کل صفۃ من صفات اللہ تعالی لا هو ولا غیرہ۔ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ اور تابعین وغیرہ مجتہدین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کی ہر صفت نہ تو اس کی ذات کا عین ہے نہ اس کی ذات کا غیر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا جب مفہوم الگ الگ ہے کہ اللہ کی ذات کا مفہوم الگ ہے کہ اس کی ذات واجب الوجود ہے اور صفت کا مفہوم الگ ہے، تو اس کے اعتبار سے وہ اللہ کی ذات کا عین نہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات اور صفات یہ جدا بھی نہیں ہے ایک دوسرے سے، تو انفکاک بھی نہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے غیر بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نہ عین ہے نہ غیر، جیسا کہ شارح نے اس کا تذکرہ کیا۔ والمعنی انہا، مطلب یہ ہے کہ صفات الہیہ نہ تو اللہ کی ذات کا عین ہے بحسب المفہوم الذہنی، مفہوم ذہنی کے اعتبار سے، یعنی کہ معنی الگ ہے، ولا غیرہ، اور نہ غیر ہے وجود خارجی کے اعتبار سے، کہ جب وجود خارجی ہوگا تو دونوں کا الگ الگ ہوگا، یعنی دونوں کا الگ نہیں ہو سکتا، تو وجود خارجی کے اعتبار سے غیر بھی نہیں ہے، اس کا مطلب انفکاک نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ مفہوم الصفات غیر مفہوم الذات، تو صفات کا مفہوم ذات کے مفہوم کا غیر ہے، اس اعتبار سے عینیت نہیں ہے، الا انہا لا تغایرو، تو ایک تا گر گئی، لا تغایرها باعتبار ظہوریہ فی الکائنات۔ فرماتے ہیں لیکن وہ صفات وہ ذات کا غیر نہیں ہے کائنات میں ظاہر ہونے کے اعتبار سے، تو جو وجود خارجی کے اعتبار سے غیر بھی نہیں ہے، یعنی کہ وجود خارجی کے اعتبار سے کبھی انفکاک نہیں ہوتا۔ والحاصل ان کلامہ من صفاتہ، تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، وہو قدیم بذاتہ و صفاتہ، اور اللہ رب العزت اپنی ذات و صفات کے ساتھ قدیم ہے، والقدیمیۃ مستلزمۃ للبقائیہ، اور قدیم ہونا یہ بقائیت کو مستلزم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب قدم ثابت ہوگا تو بقا کو تو یہ لازم ہے، لأن ما ثبت قدم، اس لیے کہ جس ذات کا قدیم ہونا ثابت ہو جائے پھر اس کا معدوم ہونا محال ہوتا ہے، جیسا کہ یہ مستفاد اللہ کے قول سے هو الاول والآخر، یعنی اس کی ذات اول ہے، یعنی کوئی ابتدا نہیں، اور آخر ہے کوئی انتہا نہیں، بلا ابتداء ولا انتہاء۔ اب فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَدِيمُ، اب رہا لفظ قدیم، تو یہ اللہ کے اسماء حسنہ سے نہیں ہے۔ علماء کلام اگرچہ اللہ کی ذات پر قدیم کا اطلاق کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پر ان اسماء کا اطلاق کیا جاتا ہے شرعاً کہ جو اس کے اسماء توقیفی ہیں، یعنی کہ جو شریعت میں وارد ہیں۔ تو علماء کلام نے جو ہے لفظ قدیم کا اطلاق کیا ہے، لیکن قرآن میں جو ہے کہیں بھی لفظ قدیم اللہ رب العزت کے لیے نہیں ہے، لیکن علماء کلام نے اس اعتبار سے کر دیا ہے کہ قدیم کا جو لغت میں معنی آتا ہے کہ جو دوسرے سے پہلے ہو، مطلب جدید کے مقابلے میں جو قدیم کو کہا جاتا ہے تو اس کا سب سے کامل فرد اللہ کی ذات ہے، اس اعتبار سے کہہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قدیم وہ اللہ کے اسماء حسنہ سے تو نہیں ہے، وَإِنْ أَطْلَقَهُ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْكَلَامِ، اگرچہ اللہ کی ذات پر قدیم کا اطلاق علماء کلام نے کر دیا ہے، باوجود یہ کہ اس کا انکار بھی بہت سے بزرگان دین نے کیا ہے، من السلف، سلف کہتے ہیں جو علماء متقدمین ہیں، تو اس کا انکار بہت سے علماء متقدمین نے کیا ہے، وَكَذَلِكَ بَعْضٌ مِّنَ الْخَلَفِ الْفَخَامِ، اور یوں ہی جو ہے بعض علماء متأخرین نے بھی کیا ہے، ان میں سے علامہ ابن حزم ہے کہ ذهابًا إلى الجزم بأن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره۔ فرماتے ہیں کہ جو علماء متقدمین اور بعض متأخرین نے انکار کیا ہے ذهابًا إلى الجزم، تو ان کا انکار اس بات کی طرف جاتے ہوئے ہے
کہ یعنی اس بات کا یقین ہے کہ قدیم لغت عرب میں کہ جس لغت عرب پر قرآن نازل ہوا ہے اس میں قدیم کسے کہتے ہیں؟ المتقدم علی غیرہ کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے پر مقدم ہو. کہا جاتا ھذا قدیم للعتیق، یعنی یہ قدیم ہے تو یہ قدیم جو ہے پرانی چیز کے لیے کہا جاتا ہے. وھذا حدیث، اور یہ حدیث ہے، یہ نئی چیز کے لیے کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب قدیم کا جو معنی ہوا لغت میں تو وہ المتقدم علی غیرہ کے معنی میں ہوا، وہ قدم کہ جس پر عدم سابق نہ ہو اس کے معنی میں نہیں ہے. تو وہی فرماتے ہیں کہ جو انکار کیا ہے وہ اس بات کی طرف جاتے ہوئے انکار کیا ہے کہ قدیم کا لغت میں معنی المتقدم علی غیرہ ہے، للقدم الذی، وہ قدم معنی نہیں ہے کہ جس پر عدم سابق نہ ہو. ففی التنزیل، تو قرآن میں اللہ کا فرمان ہے حتی عاد کالعرجون القدیم، حتیٰ کہ چاند جو ہے وہ پرانی ٹہنی کی طرح جو ہے لوٹ آتا ہے، کہ جب گھٹتا گھٹتا جو ہے وہ ایسا لوٹ آتا ہے کہ جیسے ٹہنی، کھجور کی ٹہنی وہ سوکھ کر ٹیڑھی ہو جائے. فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْقَىٰ إِلَىٰ حِينِ وُجُودِ الْعُرْجُونِ الثَّانِي، اور یہ یعنی پرانی ٹہنی یہ وہی ہے کہ جو دوسری ٹہنی کے پائے جانے تک باقی رہتی ہے. مطلب جب نئی نکل آئے تو تب تک یہ باقی رہتی ہے، پھر نئی کو جدید کہا جاتا ہے، اسے قدیم کہہ دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں فَإِذَا وُجِدَ الْجَدِيد، جب نئی پائی جاتی ہے ٹہنی تو قِيلَ لِلْأَوَّلِ قدیم، تو پہلے والے کو پھر قدیم کہا جاتا ہے. اور اللہ کا فرمان ہے وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب انہوں نے قرآن سے ہدایت نہ پائی تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو پرانا بہتان ہے. تو یہ پرانا بہتان انہوں نے کہا ہے ای متقدم فی الزمان، یعنی زمانے کے اعتبار سے تو پرانی بات ہے. فرماتے ہیں ثم لا ریب فیہ انہ اذا کان مستعملا بمعنی المتقدم فرماتے ہیں پھر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ لفظ قدیم کا استعمال متقدم علی الغیر کے معنی میں ہے لغت میں، کہ جو دوسرے سے پہلے ہو. فرماتے ہیں فمن تقدم علی الحوادث کلھا فہو احق بالتقدم من غیرہ، تو جو اللہ کی ذات تمام حوادث پر مقدم ہے تو وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ وہ غیر سے یعنی مقدم پائی جا رہی ہے. تو اس کے اندر یہ لغوی معنی پایا جا رہا ہے کہ وہ غیر سے مقدم ہے، تو غیر سے مقدم ہونے کی وہ زیادہ حقدار ہے. فرماتے ہیں لیکن اسماء اللہ تعالیٰ ہی الاسماء الحسنی، لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء وہ اسماء حسنی ہیں کہ التی تدل علی خصوص ما یمدح بھی، جو ایسے خاص معنی پر دلالت کرتے ہیں کہ جس سے اللہ کی حمد کی جا سکے. اور تقدم لغت میں یہ مطلق ہے، لا یختص بالتقدم علی الحوادث کلھا. تو لغت میں جو تقدم ہے وہ تو مطلق ہے، دوسرے پر مقدم ہونا، یہ تھوڑی ہے تمام حوادث پر مقدم ہونا. تو دوسرے پر مقدم ہونا اس کا ایک فرد یہ ہو گیا کہ تمام حوادث پر مقدم ہونا، اور یہ فرد کامل ہے. تو اس اعتبار سے انہوں نے قدیم کہہ دیا، اللہ کی ذات پر قدیم کا اطلاق کر دیا. وہی فرماتے ہیں کہ لغت میں تقدم یہ مطلق ہے، تمام حوادث پر تقدم کے ساتھ خاص نہیں ہے. فلا یکون من الاسماء الحسنی، تو اسماء حسنی میں سے تو یہ نہیں ٹھہرے گا. وجاء الشرع باسمہ الاول، اور اللہ شریعت میں اللہ رب العزت کا نام جو ہے وہ اول آیا ہے، جو قدیم کے معنی کو ادا کر رہا. فہو احسن من القدیم، اور اول جو ہے یہ قدیم سے زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ اول کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اسی کی تابع ہیں، اسی کی طرف راجع ہیں. لیکن قدیم میں ایسا نہیں ہوتا، یہ قدیم سے زیادہ اچھا ہے. لأنہ یشعر، اس لیے کہ اول اس بات کی خبر دیتا ہے کہ ان ما بعدہ، کہ جو بھی بعد میں ہوگا آئل الیہ متابع لہ، کہ وہ اسی کی طرف راجع اور اسی کے اتباع میں ہوگا، برخلاف قدیم کے. قدیم کے میں یہ معنی نہیں ہے. فرماتے ہیں تو پھر علماء کلام نے اللہ کی ذات پر قدیم کا اطلاق کیوں کر دیا؟ فرماتے ہیں کہ جو لغوی معنی ہے اس کا فرد کامل تو پایا جا رہا ہے، الا انہ لما کانا، لیکن جب اللہ تعالی وہ فرد کامل ہے معنی قدیم میں، کہ جو معنی قدیم اول کو شامل ہے، کیونکہ اول کا معنی کیا ہے؟ تمام حوادث پر مقدم ہونا، تو اس معنی کو بھی شامل ہے نا قدیم. تو وہی فرماتے ہیں کہ قدیم کے معنی میں جب فرد کامل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ جو معنی قدیم وہ اول کو شامل ہے، یعنی تمام حوادث پر مقدم کا جو معنی ہے اس کو شامل ہے. تو اس اعتبار سے اطلقہ لفظ قدیم کا اطلاق متکلمین نے اللہ کی ذات پر کر دیا. فتعمل، تو صحیح طرح غور کر لو. اب فرماتے ہیں کہ لفظ قدیم تو صرف ایک معنی پر دلالت کرتا ہے کہ یعنی اس پر عدم سابق نہیں ہے،
لیکن قیوم ایسا لفظ ہے جو ازلیت کے ساتھ ابدیت کے معنی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حی اور قیوم یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ اسم اعظم ان کو کہا گیا ہے۔ فرماتے ہیں ثم القیوم یدل علی معنی الازلیت والابدیت، پھر لفظ قیوم یہ ازلی اور ابدی معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی ازلیت و ابدیت کے معنی پر دلالت کرتا ہے کہ جس پر لفظ قدیم دلالت نہیں کرتا۔ ویدل ایضا علی کونہ موجودا بنفسہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ لفظ قیوم یہ اللہ رب العزت کے موجود بنفسی ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ موجود بنفسی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی خود سے موجود ہو، یہی تو واجب الوجود کا معنی ہے۔ فرماتے ہیں وَلِهَذَا الْمَبْنَى المشتمل علی حقائق المعنی، تو اب اس کا مطلب لفظ قیوم جو ہے وہ حقیقی معنی پر مشتمل ہے، کیا کہ یعنی ازلی اور ابدی کے معنی پر بھی دلالت کرتا ہے اور واجب الوجود کے معنی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ تو ان حقیقی معنی پر مشتمل اس لفظ کو جو ہے قیل کہا جاتا ہے، الحی، اس لفظ کے لیے کہا جاتا ہے کہ حی اور قیوم دونوں یہ اسم اعظم ہیں۔ وَيُؤَيِّدُهُ مَا صَحَّ عَنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم ان قولہ تعالی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اعظم آیۃ فی القرآن۔ فرماتے ہیں اور اس کی تائید وہ بات کر رہی ہے کہ جو حضور علیہ السلام سے صحیح طور پر مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ قرآن میں سب سے عظیم آیت ہے۔ تو سب سے عظیم آیت اس اعتبار سے ہے کہ یہ دونوں جو ہے اسم اعظم انہیں کہا گیا ہے۔ فرماتے ہیں وَيُقَوِّيهِ، اور اس بات کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ ان ہذین الاسمین مدار الاسماء الحسنی کلھا، تو یعنی اس کو تقویت اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ یہ دونوں اسم حی اور قیوم یہ تمام اسماء حسنہ کا مدار ہیں۔ وَإِلَيْهِمَا يَرْجِعُ جَمِيعُ مَعَانِهَا، اور ان دونوں کی طرف ہی تمام اسماء حسنہ کے معانی راجع ہوتے ہیں۔ کیسے؟ فَإِنَّ الْحَيَاةَ، کہ حیات، کیونکہ حی اور قیوم میں حیات ہے تو حی میں حیات سمجھ میں آتی ہے۔ فَإِنَّ الْحَيَّ، تو حی جو ہے یہ تمام صفات کمالیہ کو مستلزم ہے۔ فَلَا يَتَخَلَّفُ عنہا صفت منہا، تو اب صفات میں سے کوئی بھی صفت جو ہے وہ حیات سے وہ الگ نہیں ہو سکتی، الا لضعف الحیات، مگر حیات کے کمزور ہونے کی وجہ سے۔ تو حیات اگر کمزور ہو جائے تبھی جو ہے وہ الگ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی حیات وہ تو سب سے کامل حیات ہے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَتْ حَيَاتُهُ أَكْمَلَ حَيَاتٍ وَأَتَمَّهَا اسْتَلْزَمَ إِثْبَاتُهَا إِثْبَاتَ كُلِّ كَمَالٍ يُضَاهِيهِ كَمَالُ الْحَيَاة۔ تو فرماتے ہیں تو جب اللہ رب العزت کی حیات کامل ترین حیات اور سب سے مکمل حیات ہے تو اب حیات کو ثابت کرنا یا مستلزم ہو جائے گا ہر کمال کے اس بات کو۔ تو حیات کا اس بات مستلزم ہے ہر کمال کے اس بات کو کہ جس کمال کو بھی جو ہے کا حیات کا کمال چاہے، تو حیات کا کمال جس کمال کو چاہے وہ تمام ثابت ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی حیات کامل ترین ہے تو تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے یہ۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَيُّومُ، رہا قیوم، فَهُوَ مُتَضَمِّنُ کمال غنا، تو یہ اللہ رب العزت کے مکمل بے نیاز ہونے کو متضمن ہے اور اس کے یعنی کمال قدرت کو متضمن ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف دوسرے کے محتاج ہونے کو متضمن ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات میں بھی۔ ایجاد کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کا محتاج ہے ہر چیز، اپنی ذات میں بھی اور صفات میں بھی۔ ایجاد و امداد کے اعتبار سے کہ اللہ نے وجود بھی دیا ہے اور باقی بھی رکھا ہے۔ فَإِنَّ الْقَائِمَ بِنَفْسِهِ، تو جو خود سے قائم ہوگا، قیوم کا مطلب ہے یعنی خود سے قائم ہے اور دوسرے کو قائم رکھنے والا ہے، تو جو خود سے قائم ہے تو وہ دوسرے کا محتاج کسی بھی طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ المقیم لغیرہ، وہ دوسرے کو قائم کرنے والا ہوگا اور دوسرے کا قیام نہیں ہو سکتا مگر اللہ تعالیٰ کے قائم کرنے سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اسی کے محتاج ہیں اور وہ مکمل بے نیاز ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَانْتَظَمَ هَذَانِ الْاسْمَانِ، تو حی اور قیوم یہ دونوں اسم جو ہے تمام صفات کمال کو شامل ہو گئے، یعنی بر وجہ اتم، فلا یبعد ان یکونا، اب بعید نہیں ہے کہ دونوں یہ اسم اعظم ہو۔ واللہ سبحانہ وعلم۔ فرماتے ہیں وما ذکرہ اللہ تعالیٰ فی القرآن، اور جو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جو قرآن منزل ہے اور فرقان ہے اور مکمل ہے، تو مکمل جو فارق بین الحق والباطل ہے
اور نازل کردہ نبی پر ہے، تو اس قرآن میں اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء کے بارے میں جو اللہ نے ذکر کیا ہے، اخبارا منہم او حکایتا عنہم، ان کے بارے میں خبریں دیتے ہوئے یا ان کی حکایت بیان فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا ہے، ایسے فرعون اور ابلیس کے بارے میں جو اللہ نے خبریں دی ہیں، یا ان دونوں کے علاوہ دیگر اعداء اور اغبیاء یعنی دیگر جو ہے وہ دشمنوں کے بارے میں جو خبر دی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وفی تخصیص موسیٰ علیہ السلام ایماء علی انہ صاحب التکلیم والکلام۔ اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ کہنا کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن میں موسیٰ وغیرہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، ایسے فرعون اور ابلیس کا جو تذکرہ کیا ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خاص کر یہاں نام کے ساتھ ذکر کیا گیا اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام کہہ دیا گیا، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بحث کلام کی چل رہی ہے اور حضرت موسیٰ سے کلام کیا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کا مطالبہ کرتے ہیں، تو کلام کرتے ہیں تو صاحب تکلیم ہو گئے، اور خود بھی کلام کرتے ہیں اس لیے صاحب کلام بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ صاحب تکلیم و کلام ہے۔ وہ پھر تقدیم فرعون، پھر دوسری بات یہ ہے کہ فرعون کو ابلیس پر مقدم کیا گیا متن میں، تو فرماتے ہیں فرعون کے مقدم کرنے میں اس بات کی خبر دینا ہے کہ تلبیس کے مقام میں، تلبیس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی حق کو چھپانا، تو تلبیس کا معنی یہ ہے۔ تو حق کو چھپانے کے مقام میں جو ہے وہ فرعون ابلیس سے زیادہ قوی ہے، ابلیس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ ابلیس اللہ رب العزت کی توحید کا تو قائل ہے، لیکن فرعون نے تو اپنے آپ کو خدا بنا دیا تھا، تو مقام تلبیس میں لوگوں کو بہکانے میں اور حق کو چھپانے میں ابلیس سے بڑھ کر ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ وفیہ رد علی ابن العربی، اور اس میں ابن عربی کا رد ہے، ومن تبعہ کالجلال الدوانی، اور ان کے متبعین جیسے کہ امام جلال دوانی کا رد ہے۔ کیسا رد ہے کہ یعنی کیونکہ فرعون اور ابلیس کے بارے میں خبر دینا کہ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ فرعون اور ابلیس کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے تو یہ کافر ہیں۔ تو ابن عربی کا رد یہاں پر اس اعتبار سے ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ فرعون کے ایمان کے قائل تھے۔ اب یہ بات کچھ لوگوں نے اس لیے کہی ہے کہ ابن عربی کی بعض عبارتوں سے یہ ماخوذ ہوا ہے کہ وہ ایمان فرعون کے قائل تھے۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اخذ خطا ہو تب تو فبیہا، کہ یہ غلطی کے طور پر جو ہے اخذ ہے، اور اگر مان لو صحیح ہو کہ ابن عربی کی بعض عبارتوں سے اگر یہی اخذ ہوتا ہو کہ وہ فرعون کے ایمان کے قائل تھے، تو عبارت کو پھر ظاہر سے پھیرا جائے گا، یعنی پھر وہاں ظاہر مراد نہیں ہے، کیونکہ جب علامہ نووی سے ابن عربی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ امتیں ہیں کہ جو گزر گئیں، تلک امت قد خلت فرمایا۔ تو اب انہوں نے فرمایا کہ ہم پر یہ لازم ہے کہ کسی بھی ولی کے بارے میں سوء ظن نہ رکھا جائے، اور ان کے اقوال و افعال کو جب تک اس میں تعویل ممکن ہو تعویل کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام عبد الوہاب شعرانی نے یہ فرمایا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ شیخ ابن عربی فرعون کے ایمان کے قائل تھے تو اس نے یہ جھوٹ بولا ہے اور شیخ پر جو ہے بہتان لگایا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو جو ہے انہیں بڑے اچھے القاب کے ساتھ جو ہے یاد کیا، فرمایا امام المکاشفین، محق الملت والدین شیخ اکبر ابن عربی کہا ہے، امام اجل عارف کبیر کہا ہے، امام الطریقہ بحر الحقیقہ کہا ہے، اور خاتم الولایہ، یہ ایسے ایسے الفاظ سے جو ہے یاد کیا ہے۔ تو ابن عربی کی طرف جو ہے یہ منسوب کرنا کہ فرعون کے ایمان کے قائل تھے، یہ جو ہے ان شیخ پر جھوٹ اور جو ہے بہتان ہے۔ فرماتے ہیں کہ وفیہ، اور اس میں یہ ملا علی قاری جو فرماتے ہیں کہ وہ بعض ان حضرات کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ابن عربی کی بعض عبارتوں سے یہ اخذ کیا کہ وہ فرعون کے ایمان کے قائل تھے، تو اس اعتبار سے
ابن عربی اور ان کے متبعین جیسے جلال دبانی کا اس میں رد ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وقد الفت رسالۃ مستقلۃ فی تحقیق هذه المسئلہ، اس مسئلے کی تحقیق میں میں نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ وبینت ما وقع لهم من الوہم فی المواضع المشکلہ، اور مشکل جگہوں میں جو لوگوں کو وہم واقع ہو میں نے اس کو بھی بیان کیا ہے، اور میں نے کتاب و سنت اور ائمہ کے نصوص سے یعنی ائمہ کے اقوال سے جامع دلائل کو واضح طور پر جو ہے ذکر کیا ہے۔ ہاں فرماتے فَإِنَّ ذَلِكَ أي ما ذُكِرَ مِنَ النَّوْعَيْنِ، جو دونوں نوع ذکر کی گئی، کیونکہ یہ کہا گیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مصاحف میں مکتوب، دلوں میں محفوظ، زبانوں سے پڑھا جاتا ہے، نبی پر جو ہے اتارا گیا ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے اور جو اللہ رب العزت نے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام وغیرہ انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، فرعون و ابلیس کا جو تذکرہ کیا ہے، یہ دونوں قسم۔ تو فرماتے ہیں یعنی جو دونوں نوع ذکر کی گئیں یہ سب کا سب کلہ کلام اللہ تعالیٰ، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور ایک نسخے میں ای جمیعہ ہے، یعنی فإن ذلک جمیعہ کلام اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اس کا کلام قدیم ہے۔ اخباراً عنہم، یہ ان کی خبریں دینے کے طور پر ہے، ای وفق ما قد کتب من الکلمات الدالۃ، یعنی یہ اس کے مطابق ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ان کلمات سے لکھ دیا ہے کہ جو کلمات اللہ کے کلام نفسی پر دلالت کرتی ہیں۔ تو اللہ کے کلام نفسی پر دلالت کرنے والے کلمات کو اللہ رب العزت نے جو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اس کے موافق یہ خبریں ہیں، یعنی اللہ نے لکھ دیا ہے آسمان و زمین اور روح کی تخلیق سے پہلے، لا بکلام حادث، اور اللہ رب العزت کا جو یہ کلام ہے اور اللہ نے جو لکھ دیا ہے یہ ایسے کلام کی وجہ سے کے ذریعے نہیں لکھا ہے کہ جو بعد میں پیدا ہوا ہو اور یعنی حادث کے علم کے بعد جو ہے حاصل ہوا ہو۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے جب ان کی خبر وجود میں آئی اس وقت اللہ نے لکھا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ اپنے کلام ازلی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اس کلام سے نہیں لکھا جو بعد میں پیدا ہوا ہو اور یعنی بعد میں حاصل ہوا ہو حادث مخلوق کے علم کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ عیسیٰ وغیرہ نبیوں سے سننے کے وقت، اور فرعون و ابلیس، حامان اور قارون وغیرہ سارے دشمنان خدا کی سے سننے کے وقت اللہ نے لکھا ہو، ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں تو اب اللہ رب العزت نے جو ان کی خبریں دیں یا اللہ رب العزت نے جو اپنی صفات کا اظہار فرمایا اور جو آیات آفاقیہ انفسیہ ہیں یہ سب اللہ کا کلام ہوں گے، تو اللہ کے کلام ہونے میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فَإِذًا تب تو کوئی فرق نہیں ہے اس بات میں، یعنی کہ اللہ رب العزت کا ان کی خبریں اور ان کے حال و اسرار کے بارے میں خبر دینا، جیسا کہ سورہ تبت یدا ہے اور آیات قتال وغیرہ ہے، تو اس میں جو اللہ رب العزت نے جو خبریں دی ہیں وبین اظہار اللہ تعالیٰ من صفات ذاتی، اور اللہ رب العزت نے جو اپنے ذات کی صفات کا اظہار فرمایا ہے اور اپنے افعال کا، مصنوعات کی تخلیق کا جو اظہار فرمایا جیسا آیت کرسی اور سورہ اخلاص وغیرہ میں ہے، اور آیات آفاقیہ و انفسیہ جو ہیں، تو فرماتے ہیں ان تمام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، فی کون کل منہما، کہ اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی صفت قدسیہ اور صفت ذاتیہ ہے۔ فی کون کل منہما، تو ان میں سے ہر ایک کلام و صفت، اللہ تعالیٰ کے کلام اس کی صفت قدسیہ اور انفسیہ ہے۔ وہ مجمل الکلام، کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ قولہ علی ما فی نسخۃ، کہ اللہ تعالیٰ کا قول جیسا کہ ایک نسخے میں ہے وہ کلام اللہ تعالیٰ، ایک نسخے میں قولہ ہے اور یہاں پر کلام اللہ تعالیٰ، تو کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ای ما ینسب الیہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے وہ مخلوق نہیں ہے اور نہ حادث ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا کلام اگرچہ اپنے رب کے ساتھ وہ کلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کا کلام مخلوق میں سے، یعنی تمام انبیاء و مرسلین اور فرشتے، مقرب فرشتوں کا کلام مخلوق، یہ مخلوق ہے، یعنی
مخلوق ہونے کے بعد جو ہے یہ حادث بھی ہے، تو یہ حادث اور مخلوق ہے۔ اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے حقیقت میں، جیسے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن حقیقتاً اللہ کا کلام ہے، مجازاً نہیں ہے، جیسے کہ امام طحاوی کے علاوہ کسی دوسرے نے مجازاً کہہ دیا ہے۔ اس لیے کہ جو چیز مجاز ہوتی ہے یصح نفیہ، اس کی نفی صحیح ہوتی ہے، اور یہاں پر قرآن سے کلام الہی ہونے کی نفی صحیح نہیں ہے۔ تو جواب بھی دے دیا گیا جس نے مجازاً قرآن کو کلام الہی کہا، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ شریعت نے جب قرآن کو کلام الہی جو ہے کہا ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ رکھنا واجب ہو گیا کہ ہم قرآن کو کلام الہی کہیں گے، نفی نہیں کر سکتے۔ تو آپ مجازاً اس کو کلام الہی نہیں کہہ سکتے، وجیبہ۔ اور جس نے قرآن کو کلام الہی مجازاً کہا، اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ بأن الشرع اذا ورد باطلاقہ، کہ شریعت نے جب قرآن پر اطلاق جو ہے کلام الہی کا کیا ہے، تو کلام الہی کے اطلاق پر جب شریعت وارد ہوئی ہے تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا اعتقاد رکھنا واجب ہے، تو اب اس کلام الہی کی نفی صحیح نہیں ہوگی۔ فهو قدیم کذاتہ، فرماتے ہیں کہ اور اللہ کا کلام قدیم ہے جیسے اس کی ذات قدیم ہے، اور مخلوق کا کلام جو ہے وہ قدیم نہیں ہے، جیسے کہ حادث مثلہم، جیسا کہ خود جو ہے وہ کلام جو ہے مخلوق کا کلام مخلوق کی طرح حادث ہے۔ اذن نعت تابع لمنعوت، کیونکہ صفت اپنی موصوف کے تابع ہوتی ہے، کہ موصوف اگر قدیم ہوتا تو صفت بھی قدیم ہوگی۔ فرماتے ہیں وانما یقال، اور کہا جائے گا کہ جو منظوم عبرانی جو توریت ہے اور منظوم عربی جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لأن کلماتہما و آیاتہما ادلۃ کلامہ و علامات مرامہ، کیونکہ ان دونوں کے کلمے اور آیتیں وہ اللہ رب العزت کے کلام نفسی کے دلائل اور اللہ رب العزت کے مقصد کی علامتیں ہیں، کیونکہ یعنی یہ نظم کی ابتدا تو اللہ کی طرف سے ہوئی ہے نا، اس لیے ہم اسے اللہ کا کلام کہیں گے۔ وَلِأَنَّ مَبْدَأَ نَظْمِهِمَا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کے جو نظم ہے اس نظم کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ہم اسے اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انک اذا قرأت حدیثا من الاحادیث، کہ جب آپ کوئی حدیث پڑھیں قلت، تو آپ کہتے ہیں کہ ھذا الذی قرأتہ وذکرتہ لیس قولی بل قول رسول اللہ، کہ جو میں نے پڑھا یا جو میں نے ذکر کیا ہے میری بات نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام کی بات ہے۔ لأن مبدأ نظم ذالک القول، اس کیونکہ اس قول کی عبارت کا مبدأ وہ حضور علیہ السلام کی ذات سے ہے۔ ومنہ قولہ تعالیٰ، اور اسی کے متعلق اللہ کا فرمان ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، کہ تم اس لالچ میں اور امید میں ہو کہ وہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت اللہ کے کلام کو سنتی ہے، کلام اللہ، ثم یحرفونہ، پھر وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، کہ مشرکین میں سے جب کوئی پناہ تم سے طلب کرے تو اس کو پناہ دے دو، حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو جو ہے امن کی جگہ میں پہنچا دو۔ تو یہاں پر اللہ کا کلام اسے کہا گیا ہے، یعنی قرآن کو اللہ کا کلام ان دونوں آیتوں میں کہا گیا ہے، تو پتہ چلا کہ قرآن کو اللہ کا کلام کہا جائے گا کہ جو نظم عربی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّمَا جَاءَ فِي کلام الامام الاعظم وغیرہ من علماء الانام، جان لو کہ جو امام اعظم وغیرہ علماء اکرام کے کلام میں جو یہ بات ہے کہ من تکفیر القائل بخلق القرآن، کہ خلق قرآن کے قائل کی تکفیر کی جائے گی، تو یہ کفران نعمت پر محمول ہے کہ اس کی تکفیر کی جائے گی، یعنی اس کو ناشکرہ کہا جائے گا۔ لا کفر الخروج من الملت، تو یہ ملت سے خارج ہونے کا کفر مراد نہیں ہے یہاں پر، برخلاف المعتزلہ، برخلاف اس مسئلے میں معتزلہ کے، کہ معتزلہ کیونکہ معتزلہ تو اللہ کا کلام وہ یعنی الگ سے اس کی صفت مانتے ہی نہیں ہیں، تو برخلاف معتزلہ کے۔ فرماتے ہیں ہم اہل سنت میں بھی جو یہ اختلاف ہوا، تو اہل سنت میں حقیقت میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کلام لفظی کے حادث ہونے میں، اور معتزلہ وہ کلام نفسی کے قدیم ہونے میں، یعنی اگر کلام نفسی ان کے نزدیک ثابت ہو جائے دلیل قطعی سے تو وہ بھی جو ہے قدیم کہیں گے۔ فرماتے ہیں بلکہ تحقیق یہ ہے کہ اس بات میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اطلاع خلاف اہل سنت، کیونکہ اہل سنت کا کلام لفظی کے حادث ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، اور معتزلہ کے نزدیک اگر دلیل قطعی سے کلام نفسی کا قدیم ہونا ثابت ہو جائے تو اب کلام نفسی کے قدیم ہونے میں معتزلہ کا بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ
وَأَمَّا حدیث، اور یہ جو حدیث ہے کہ جو قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو فقط کفر، اس نے کفر کیا، فغیر ثابت، تو یہ غیر ثابت ہے، مطلب اس کے طرق کے اعتبار سے جو ہے یہ غیر ثابت ہے، مع انہ من الاحاد، باوجود یہ کہ یہ احاد میں سے خبر واحد ہے اور مقصد کو بیان کرنے میں تعویل کے قابل ہے، مطلب اس میں تعویل کی جا سکتی ہے۔ کیسے تعویل؟ فرماتے ہیں یہ بیان مقصد میں تعویل کے اور اس قول کے قابل ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ مخلوق سے مراد یہاں پر مختلق ہے، یعنی کہ جو قرآن کو مختلق کہے، مختلق کا معنی مفترا یعنی گڑا ہوا کہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وہ مع ھذا، اس کے باوجود یعنی قرآن جو لفظی ہے وہ حقیقت میں تو مخلوق ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی مخلوق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ذہن پھر جو ہے کفر کی طرف جو ہے یعنی کلام نفسی کو وہ طرف نہ پہنچ جائے، اس لیے کفر کی طرف مؤدی ہوگا۔ فرماتے اس کے باوجود کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ القرآن اللفظی مخلوق، کہ لفظ قرآن مخلوق ہے، کیونکہ اس میں یہ ایہام ہے کہ یہ کفر تک پہنچا دے گا۔ اگرچہ نفس الامر میں یہ صحیح ہے قرآن کے بعض اطلاقات کے اعتبار سے کہ جیسے قرأت حادث ہے اور مصحف حادث ہے، لیکن اسے قرآن کہا گیا ہے، تو قرآن کے بعض اطلاقات کے اعتبار سے اگرچہ نفس الامر میں جو ہے یہ صحیح ہے کہ جو قرآن جو لفظی ہے وہ مخلوق ہی ہوگا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الْقِرَاءَةِ، اس لیے کہ قرآن کا اطلاق وہ قرأت پر بھی کیا جاتا ہے، جیسے قراءۃ الفجر، یعنی قرآن میں ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کی قرأت کے وقت جو ہے وہ فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَصْحَفِ، اور مصحف پر بھی قرآن کا اطلاق ہے، جیسے حدیث میں لا تسافروا بالقرآن فی ارض العدو، کہ دشمن کی سرزمین میں قرآن کے ساتھ سفر نہ کرو، بے حرمتی ہوگی، یعنی مصحف شریف کو لے کر۔ وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَقْرُءِ خاصةً، اور خاص کر مقروء پر بھی بولا جاتا ہے، مقروء تو وہ اللہ کا کلام قدیمی ہوگا، یعنی اللہ کا فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا یعنی کلام تم پڑھو۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر قرینہ دیکھا جائے گا کہ فَإِذَا ذُكِرَ مَعَ قَرِينَةٍ، تو ہر قرینے کے ساتھ ذکر ہے تو وہ حدوث پر دلالت کرے گا، جیسے قرآن کا چھونا حرام ہے محدث کے لیے، تو چھونا تو وہ ہوگا نا کہ جو کتابت و حروف ہے، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَصْحَفِ، تو یہ مصحف و قرأت پر محمول ہوگا۔ وَإِذَا ذُكِرَ مُطْلَقًا، اور جب مطلقاً ذکر کیا جائے قرآن تو وہ اللہ کی صفت ازلیہ پر محمول ہوگا۔ اب جائز نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ قرآن مخلوق ہے، یہ مطلقاً کہنا جائز نہیں ہے۔